باپ بھی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور ماں بھی کرتی ہے، لیکن زیادہ حصہ ماں کا ہے۔ اگر باپ تربیت کرنا چاہے لیکن ماں نہ کرنا چاہے تو باپ کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔ تصوف کے اندر جو تمہیں بڑے اونچے اونچے مینار نظر آتے ہیں اور جو زمانے کے لیے ابر کرم بن کے برسے، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا اور جنہوں نے زمانے کو روشنی اجالا دیا، ان کی تاریخ آپ پڑھ لیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے، ماؤں کی تربیت ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بچپن میں یتیم ہو گئے، باپ چلا گیا تو ماں نے تربیت کی اور ماں نے زمانے کا امام بنا دی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو قاری صاحب کے پاس لے گئی پڑھنے کے لیے، تو قاری صاحب نے جب آغاز کیا نا تو بچے نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا آگے پڑھو، کہا مجھے اتنا ہی آتا۔ کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے۔ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، اور جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا۔ ماں دودھ پلاتی 7 قرآن پڑھتی، ماں لوری دیتی 7 قرآن کی ایتیں لبوں پہ ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی اور 7 قرآن کی تلاوت کرتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کیے۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ تو جب مائیں ایسی ہوں، مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں تو بچے پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اتو زندگی دا نصب العین بنتا ہے، اتو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی نا۔ ماں گھر سے رخصت کر رہی ہے بیٹے کو علم دین سیکھنے کے لیے، اور ساتھ کہتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا وہ 80 دینار تھا، 40 تیرے ہیں 40 تیرے بھائی کے ہیں، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، لیکن ماں کی نصیحت یاد رکھنا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں ڈاکو گھیر لیتے ہیں، قافلے سے مال لوٹ لیا، بچے کے پاس پہنچے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی، 40 دینار نہیں ملے، تو ڈاکو نے بازو پکڑا، سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن تلاشی لی ہے ملے نہیں۔ تو کہا کہاں ہے بھئی آپ کے پاس 40 دینار؟ کہا یہ آستین میں سلے ہوئے۔ جب دیکھا تو 40 دینار موجود تھے، تو کہا بیٹا تو چھپا سکتا تھا اور خود ہی بتا دیا، لوگ تو ڈاکوؤں سے چھپا لیتے ہیں اور تم بتا رہے ہو۔ کہا جب تم نے پوچھ لیا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے تو میں کیسے چھپاتا، چونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ماں کے ساتھ کیا وہ وعدہ میں کیسے توڑ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ڈاکو اور ڈاکوؤں کا سردار پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ یہ بچہ اتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ رب کی بات بھی نہیں مانتے۔ وہ لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور وہ سارے توبہ کر کے حق کی راہوں کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ اسی بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو مائیں جب ایسی ہوتی ہیں تو بچے پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماؤں کی تربیت یہ رنگ لاتی ہے۔ وہ ایک ماں تھی جو کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو کہا شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی، بچہ سلام پھیرتا ہے مصلا اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ اس وقت شکر ایسی تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ ہے۔ اب بچہ ہر روز باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ یہ تو بن مانگی 5 وقت شکر مل جاتی۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی اور کسی جگہ کام گئی تھی، آتے آتے دیر ہو گئی،
جب نماز کا وقت ہوا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی اور گھر آ کے پوچھا پتر فرید نماز پڑھ لی؟ جی امی نماز پڑھ لی ہے، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنجے شکر بنتا ہے۔ تو ماؤں کا کردار نئی نسل کو سنوارنے کے لیے کتنا اہم ہے۔